وعجزت عن آته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. سلسلہ مجالس شہادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا یہ پرسہ اور یہ تعزیت سید کونین حسنین شریفین اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں قبول فرمائے اور یہ پرسہ ہماری آخرت کا سامان بنائے، ہماری قبر کو منور فرمائے اور ہمارے حشر و نشر میں بہترین اہتمام فرمائے۔ گفتگو ہماری یہی تھی کہ ہمیں پہچان کرنی ہے امیر المؤمنین کی، تو ہمیں سب سے پہلا جو ذریعہ ہے، سب سے پہلا ذریعہ جو کہ متعدد ذریعے ہیں امیر المؤمنین کی پہچان کے، امیر المؤمنین کی پہچان کا ایک ذریعہ قرآن ہے، امیر المؤمنین کی ایک پہچان کا ایک ذریعہ حدیث ہے، امیر المؤمنین کی پہچان کا ایک ذریعہ معصومین علیہ السلام ہے۔ اسی طرح امیر المؤمنین کی پہچان کا ایک ذریعہ خود امیر المؤمنین ہے۔ مختلف، ظاہر ہے کہ اس کے لیے کئی ان گفتگو کے لیے اشروں کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے جو چند گفتگو تھی اور یہاں پہ اور ٹی وی پہ مختلف جو مجالس تھیں، اس سلسلے میں اس دفعہ جو ہمارا عنوان رہی ہے کہ امیر المؤمنین کو اگر کسی نے پہچاننا ہے تو اس کا سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن سے پوچھیں، اللہ سے پوچھیں امیر المؤمنین کی شان کیا ہے، مناقب کیا ہے۔ اللہ نے اپنی ولایت کے ساتھ علی کی ولایت کا اعلان فرمایا ہے اور بلا فصل فرمایا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ تمہاری ولایت اور تمہاری حاکمیت، ہمارے نفسوں پہ حکومت، تصرف اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے۔ وہ ولایت تکوینی بھی رکھتا ہے، ولایت تشریع بھی رکھتا ہے۔ اللہ کا رسول بھی ولایت تکوینی رکھتا ہے، ولایت تشریع رکھتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ ولایت
وہ ہستی ہے ولی تمہارا کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا کرتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا کرتا ہے۔ یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ہے چیز، اس وجہ سے کہ ولایت کا جو ایک بہترین معیار قرار دیا گیا، حاکمیت کا جو ایک بہترین معیار قرار دیا گیا ہے وہ ولایت ہے، ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ، اس میں سنی شیعہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کہ حالت رکوع میں جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور اسی چیز کو بعض جو ہے بڑے بڑے صحابی نقل کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ امیر شام گیا، امیر شام ہے یا غریب شام ہے ہر کیف، تو حجاز جب گیا تو سعد ابن ابی وقاص بہت بزرگ صحابی ہیں، بہت بزرگ صحابی، وہ ملنے کے لیے گئے معاویہ کو ملنے کے لیے۔ معاویہ نے باتوں باتوں میں امیر المومنین کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں۔ جب اس نے باتیں شروع کی، یعنی یہ ہے کہ یہ حقائق ہر کیف ایسا نہیں ہے، اختلاف اپنی جگہ پہ دلائل کے ساتھ ہوا کرتا ہے، ہم اس اختلاف کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہم علمی جو گفتگو ہے اس کے قائل ہیں، استدلال کے ساتھ جب بات ہو تو اس کے قائل ہیں۔ اختلاف نظر اپنی جگہ پہ ہوا کرتا ہے، تم مانو جو کچھ مرضی ہے مانو، ہمیں اس سے کیا ہے غرض، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں یہ کہنا ہے کہ امیر المومنین کو جو ناسزا کہتا ہے وہ بنت سے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کے خلاف جسارت کی اس نے میرے خلاف جسارت کی ہے، جس نے علی کو ناسزا کہا اس نے مجھے ناسزا کہا، جس نے علی کے خلاف ناروا سلوک کی اس نے میرے ساتھ ناروا کیا۔ یعنی یہ حضور کی حدیث ہے، سنی شیعہ جس میں جو ہے نا وہ متفق ہے۔ سعد ابن ابی وقاص نے جب سنا کہ امیر المومنین کے خلاف باتیں کر، تو انہوں نے کہا آپ ایسے شخص کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ جن کے متعلق سمیت یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس شخص کے بارے میں بات کرتے ہو کہ جن کے متعلق میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ پیغمبر نے انہیں فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ وہ حضور انہیں فرماتے تھے من کنت مولاہ۔ یہ مسند احمد ابن حنبل میں ہے، یہ جو روایت ہے یہ سنن ابن ماجہ میں ہے، سنن ابن ماجہ سیاستہ کی بہت معتبر جو کتابیں ان میں ہے۔ فرمایا کہ تم ان کے خلاف بات کرتے ہو کہ جن کے متعلق میں نے خود سنا ہے یقول رسول اللہ، پیغمبر اسلام فرمایا کرتے تھے، امیر المومنین کے بارے میں فرماتے تھے من کنت مولا ہو وہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ بتاؤ کس کس کے پیغمبر مولا ہیں؟ پیغمبر اگر مولا ہیں آدم کے تو علی آدم کا مولا، اگر نوح کے مولا ہیں تو علی نوح کے مولا، ابراہیم کے مولا ہیں تو علی ابراہیم کا مولا، موسیٰ کے مولا ہیں تو علی موسیٰ کے مولا، عیسیٰ کے مولا ہیں تو پیغمبر کے بعد علی عیسیٰ کے مولا ہیں۔ کس کس کے مولا ہیں؟ جس کے مولا ہیں پیغمبر اس کے مولا ہیں علی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایک جو ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں، انبیاء سے اس وجہ سے بڑھ جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ جس کے مولا پیغمبر ہیں اس کے مولا علی ہیں۔ یہ بڑھانے کی بات نہیں ہے، یہ سلیقوں کی بات ہے، یہ فہم کی بات ہے، یہ سمجھ کی بات ہے، یہ حفظ مراتب کی بات ہے۔ کہا کہ میں نے خود سنا ہے، میں نے خود سنا ہے کہ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اور اس کے بعد سمیت ہو، پھر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یقول کہ پیغمبر فرمایا کرتے تھے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ یہ سنن ابن ماجہ سے روایت ہے، اور میں کہ یا علی
انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیری مثال مجھ سے ایسے ہے جیسی ہارون اور موسیٰ کے تھی، الا لا نبی بعدی، فقط یہ ہے کہ میرے بعد ختم نبوت ہو رہی ہے۔ یہ دوسری حدیث کہا کہ آپ ایسے شخص کے متعلق بات کر رہے ہیں جن کے متعلق میں نے خود سنا ہے، خود حضور فرماتے تھے۔ کیا نبوت، کیا رشتہ تھا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا؟ اس طرح خلیفہ تھے نا، جس طرح سورہ طٰہٰ میں ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ کیا شان سے خود حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا آ جاؤ میری قوم جمع ہو جاؤ، ایک میرے لیے خلیفہ بناؤ۔ قرآن ہے نا، یہ قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رب اشرح لی صدری۔ حضرت موسیٰ بھی کہہ سکتے تھے کہ آ جاؤ میری قوم، ماشاءاللہ مجھے ایک خلیفہ کی ضرورت ہے، مجھے ایک جانشین کی ضرورت ہے، مجھے ایک وسیع کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ یا جو کوئی ووٹنگ وغیرہ کر لو، کچھ کنسلٹیشن کر لو، کچھ اجماع کر لو، کچھ شورا بنا لو۔ حضرت موسیٰ کو بھی پتہ ہے یہ کام میرا نہیں ہے، یہ کام میرے خدا کا ہے۔ نبی کا بھی کام نہیں ہوتا اپنا وسیع بنانا۔ پیغمبر سب سے کیا ہیں؟ افضل، ہمارے سید المرسلین ہمارے نبی ہیں، لیکن ہمارے نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنا وسیع خود بنائے۔ نبی کا کام فقط یہ ہوتا ہے کہ اپنے وسیع کا اعلان کرے، چونکہ بناتا خدا ہے۔ رسول کو بھی اللہ نے بنایا ہے، نبی کو بھی اللہ نے بنایا، علی کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اس وجہ سے کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر نبی کو اختیار ہوتا تو حضرت موسیٰ کو چاہیے تھا کہ اپنی قوم کو بلاتے اور قوم سے فرماتے تم میرے لیے ووٹنگ کر لو، میرے لیے انتخابات کر لو، میرے لیے رائے گیری کر لو، میرے لیے شورا بنا لو، میرے لیے اجماع کرا دو۔ نہیں، اس کے باوجود کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کی جا رہی، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ یہ سینے کو کشادہ یہ نہیں ہے کہ ماشاءاللہ جو ہے نا خوب جو ہے نا ویٹ لفٹنگ کے ذریعے یا دوسری کچھ، وہ نہیں ہے۔ جس سے مراد کیا ہے؟ مجھے شرح صدر عنایت فرما، مجھ میں وسعت عطا فرما، مجھ میں ظرفیت عطا فرما۔ جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں شرح صدر ہونا چاہیے۔ اگر ان میں شرح صدر نہیں ہوگا، ان کا حوصلہ کمزور ہوگا، ان میں صبر نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ بے صبرے ہمیشہ ناکام ہوا کرتے ہیں۔ جو کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں اعصابی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں اعصابی مشق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو کام کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ انتقام سے دور رہتے ہیں، بے صبری سے دور رکھتے ہیں۔ انتقام لینے والا بھی کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، بے صبری کرنے والا بھی کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ کہا رب اشرح لی صدری، پروردگار مجھے شرح صدر عطا فرما، ویسر لی امری، میرے مسائل کو، میرے امور کو آسان بنا دے۔ اس وجہ سے کہ اللہ ہے مشکلات کو راستے کی دور کرنے والا۔ جب تم اللہ کے لیے کام کرتے ہو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جہاد کیا کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستوں کو خود بخود کھولتے جاتے ہیں۔ سبلنا کہا گیا ہے، ایک راستہ کوئی بند کرے گا ہم 100 راستے تمہارے لیے کھول دیں گے۔ سبلنا، سبیل نہیں ہے، سبل ہے۔ سبل تمہارے لیے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لوگ کام کرنے والے کے لیے کوئی راستہ بند نہیں ہوتا ہے، کام کرنے والے کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کر سکتا۔ کام کرتے جاؤ، مشکلیں خود بخود برطرف ہوتی جائیں گی۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، یا اللہ میری زبان کی جو گرہ ہے اسے کھول دے، اس میں فصاحت آئے، اس میں بلاغت آئے، اس میں سلاست آئے، اس میں شیرینی آئے، اس میں لذت آئے، اس میں آشنائی آئے، اس میں گفتگو کی گہرائی آئے۔ کیونکہ اگر انسان کی زبان مغلق ہو، دوسرے سمجھ نہ سکیں، تو پھر بھی تو اس وجہ سے زبان کی جو شیرینی ہے، لذت ہے، سلاست ہے، گفتگو کا انداز ہے،
بات کو سمجھانا، ڈیلیور کرنا، ڈیلیوری جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوا کرتی ہے۔ اگر بات انسان سمجھا نہ سکے، انسان کے پاس بہت زیادہ ماشاءاللہ علم ہے، لیکن اس کو ڈیلیور کرنے کا اگر پتہ نہیں ہے تو وہ علم تقریباً بیکار رہتا ہے۔ وہ پنجابی کہنے ہیں نا کہ ماشاءاللہ پڑھے ہوئے بہو ہیں پر گڑے ہوئے کوئی نہیں پر گڑے ہوئے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پڑھے ہوئے ہے، یعنی کیا ہے؟ ڈیلیوری نہیں پتہ ہے، ایکسپریشن نہیں پتہ ہے، اس کا انداز نہیں پتہ ہے، اس کا انداز گفتگو نہیں پتہ ہے۔ اس وجہ سے کیا ہے؟ وَيَفْقَهُ قَوْلِي، ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ اپنے جو قول ہے، اپنی زبان ہے، اس میں فصاحت ہے، بلاغت ہے۔ ہمیشہ زینت کلام یہی ہوا کرتا ہے، معصوم فرماتے ہیں زینت الکلام الفصاحہ، الفصاحت زینت الکلام، فصاحت کے ساتھ، ایلیکوینس کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ کلام کی جو ہے نا زینت ہوا کرتا ہے۔ اللہ کا نبی اپنے اللہ سے درخواست کر رہا ہے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، پروردگار تو قرار دے۔ امت کو نہیں کہا ہے، لوگوں کو نہیں کہا ہے، انتخابات کا سہارا نہیں لیا ہے، اجماع اور شورا اور کنسلٹیشن کا سہارا نہیں لیا، بلکہ کہا پروردگار تو میرے لیے اپنے ہاں سے وزیر بنا دے، جانشین بنا دے، تو بنا، وَاجْعَلْ لِي، تو بنا دے میرے لیے وزیر من آلی، میری آل سے میرے لیے وزیر بنا۔ کون بنا؟ ہارون بنا، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو بنا دے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے بھائی کو بنا دیا ہے، کیا ہے؟ خلیفہ بنایا، اللہ نے بنایا، بندوں نے نہیں بنایا۔ میں چیلنج کرتا جاؤں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک کسی نبی کا بتاؤ کہ لوگوں نے اس کا وصی بنایا ہو، خلیفہ بنایا ہو؟ کوئی تاریخ آپ کو نہیں بتائے گی۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم تک آپ آ جائیں، 1,24,000 انبیاء ہیں، کسی نبی کا خلیفہ لوگوں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے۔ اب یہاں پہ الٹی سلسلہ جو چلا اور ثقیفائی ایک سلسلہ چل گیا، اب اس پہ نہیں جانا ہے، لیکن میں باہر کا حضرت سعد ابن ابی وقاص اور سنن ابن ماجہ سے جو جب امیر شام نے امیر المومنین کے خلاف گستاخی کی، کہا ایسے شخص کے متعلق تم بات کر رہے ہو، خلاف بول رہے ہو، جن کے متعلق سب سے پہلا جملہ میں نے سنا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ دوسرا جملہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیری مثال مجھ سے ایسے ہے جس طرح ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ تیسری بات میں نے اپنے خود کانوں سے سنی ہے کہ حضور نے فرمایا آج میں علم اسے دوں گا جسے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ میں اسے علم دوں گا، اللہ جس سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کا رسول جس سے محبت کرنے والا ہے، اس جوان مرد کو دوں گا جو خود بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے محبت کرے، جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، تم اس کے خلاف کیسے بول سکتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ صحابی بھی آتے تھے، اس ریفرنس کے ساتھ آتے تھے، سعد ابن ابی وقاص اور یہ سنن ابن ماجہ، اور یہ روایت جو باب الصحابہ میں ہے، فضائل الصحابہ کے باب میں۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھا یہ گیا، جو ولایت کا باب ہے۔ اب اس میں آ کے ایک چیز چونکہ جو کنفیوژن پیدا کی جا رہی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آج ازالہ ہو جانا چاہیے۔ ابن تیمیہ جو عبد الوہاب کا بھی باپ ہے، اس نے ایک کنفیوژن پیدا کر دی، کہا کہ یہاں پہ صیغے سارے جمع کے ہیں، دے انما ولیکم اللہ، تھوڑی سی علمی ہے لیکن ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں آپ لوگ، سمجھدار ہیں، اس وجہ سے میں یہ گفتگو یہاں پہ کر رہا ہوں، اور ضروری بھی ہے۔ ممکن ہے جوانوں کے ذہنوں میں بھی جائے، ممکن ہے ان کے ذہنوں میں بھی کوئی کوشچن کرے اور آ جائے جو امیر شام کا پروردہ ہے، اور اس کے بعد ممکن ہے کہ شکوک و شبہات پیدا کیا جائیں۔ ازالہ کرنا بھی تو اس
منبر علوی ہی کا کام ہوا کرتا ہے۔ ابن تیمیہ نے یہاں پہ کہا کہ نہیں، یہ تو سارے صیغے جمع کے ہیں، سارے صیغے جمع کے ہیں۔ اچھا اب صیغے جمع کے ہیں، کیا ہو گئے ہیں؟ صیغے الذین جمع ہے جی، الذی، اور الذین جو ہے نا، الذی مفرد ہے، الذین جو ہے نا وہ جمع ہے۔ یقیم مفرد ہے، یقیمان تثنیہ ہے، یقیمون جو ہے جمع ہے، سنگولر نہیں ہے، پلورل جو ہے نا وہ صیغے سارے استعمال کیے گئے ہیں، تو اس سے مراد سے علی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور یؤتون بھی جو ہے نا یہ بھی صیغہ جمع ہے، وہم راکعون، اور راکعون بھی صیغہ جمع کا ہے، راکعون، راکعان، راکعون، یہ بھی صیغہ جمع کا ہے۔ تو اب کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر تو علی ابن ابی طالب کی ایک ذات ہے اور یہاں صیغہ جمع ہے، آپ معنی جو ہے نا مفرد لے رہے ہیں۔ انہیں ہم فقط یہ کہتے ہیں چونکہ تم نے صحیح معنوں میں قرآن نہیں پڑھا ہے، اگر تمہیں قرآن آتا اور تم قرآن سمجھتے، بہت سارے صیغے جمع گئے ہیں، مراد وہاں پہ مفرد ہے۔ آپ درجنوں کے حساب سے آیات دیکھیں، وہاں پہ لفظ جو ہے صیغہ جمع کا ہے، مراد مفرد ہوا کرتا ہے۔ انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم نے جو اس قرآن کو اتارا، اللہ تو ایک ہے، لفظ تو جمع کا آیا ہے، مفہوم وہاں پہ مفرد مراد لیا جا رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ نہ وہاں پہ وہ بھی جمع کا صیغہ ہے لیکن مراد مفرد ہے، مراد مفرد ہے۔ نساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے۔ نساء خود جمع ہے لیکن ساری تاریخیں اس بات پہ شاہد ہیں کہ حضور جب لے کر گئے تو فقط زہرائے مرضیہ کو لے کر گئے ہیں، وہاں بھی مفرد ہے۔ ایک ہستی کو لے کر گئے، بہت ساری آیات ہیں کہ جہاں پہ بلکہ بعض اوقات مفرد ہوتا ہے جی، اور ان کے لیے صیغہ جمع کا استعمال کیا جاتا ہے۔ الٹا بھی ہے قرآن میں، حضرت ابراہیم کو کہا گیا یہ امت ہے، امت ایک آدمی میں نہیں ہوتی ہے، امت میں درجنوں افراد، سینکڑوں افراد، ملینز افراد اس میں شامل ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ میں ابراہیم کو ایک فرد نہیں شمار کرتا، میں ابراہیم کو ایک امت شمار کرتا۔ ہے مفرد، جمع کا استعمال ہوا، بعض کا جمع ہے۔ قرآن کی نزاکتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں عام میں خاص ہوا کرتا ہے، خاص میں عام معنی ہوا کرتا ہے۔ ان ظرافتوں کے تحت اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ جواب جو ہمارے اہل سنت نے دیا ہے اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اس پہ کیا ہے؟ آلوسی نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ وہ کہا اصل میں جو صیغہ جمع ہے مراد اس سے مفرد ہے، اس کا مطلب یہ ہے، ایک یہ ہے کہ تعظیم الفعل، دوسرا ہے تعظیم الفاعل۔ تعظیم الفعل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کام اتنا بڑا کیا ہے علی ابن ابی طالب نے، اس کام کی عظمت کی وجہ سے کہ حالت نماز میں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دی جا رہی ہے، کام اتنا بڑا ہے، یہ کام اتنا عظیم ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے اللہ نے صیغوں کو جمع قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام اتنا عظیم ہے، کام کی اتنی اہمیت ہے، کام کی اتنی افادیت ہے، تاکہ سارے لوگ آئیں علی کی پیروی کرتے ہوئے، یہ نہ دیکھیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ ہم نے غریب پروری کیسے کرنی ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے صیغوں کو جمع قرار دیا، یہ شان ہے اس فعل کی وجہ سے۔ علی کے ہر فعل میں اللہ نے شان قرار دیا ہے، علی کے ہر فعل میں اللہ نے فضیلت قرار دی ہے، علی کے ہر فعل میں اللہ نے عظمت قرار دی ہے۔ یہ فعل اتنا عظیم ہے کہ اللہ کو اتنا پسند آیا، تجھے مفرد کی صورت میں نہیں، تجھے پوری کائنات بنا کے ہم پیش کریں گے۔ اس وجہ سے ہے، تعظیم الفعل کی وجہ سے۔ تعظیم الفعل یعنی سارے لوگ آئیں علی کی پیروی کریں، یتیموں کی بات آئے پیچھے نہ ہٹیں، ہم علی والے ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے موالی ہیں، ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں
جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، ہم وہ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے۔ کبھی موالی ایسے نہیں ہوتا کہ وہ جو زکوٰۃ نہ دے، کبھی موالی ایسے نہیں ہوتا کہ جو انفاق نہ کرے، کبھی موالی ایسے نہ ہوتا کہ جو خمس نہ دے، نہیں، تعظیم الفعل کی بات ہو رہی۔ تعظیم الفعل، فعل اتنا، کام اتنا عظیم ہے، اس کام کی عظمت کی وجہ سے۔ ہمارے ہاں گرامر میں جو علم نحو ہے، سینٹیکس جس کو کہتے ہیں، اس میں بعض کا جو جمع ہے اس کو کہتے ہیں جمع تعظیمی۔ تعظیم کی وجہ سے، اس عزت کی وجہ سے، اس آنر کی وجہ سے، اس ریگارڈ کی وجہ سے، اس جلالت کی وجہ سے ہے تو مفرد ہے، شان اتنی بلند ہے کہ اسے جمع کے طور پر جو ہے نا استعمال کیا جاتا ہے۔ علی کی شان وہ ہے، علی کی بہت بڑی فضیلت کو اللہ نے بیان فرمایا یہاں پہ، اس وجہ سے یہاں صیغہ جمع ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ تعظیم الفاعل، کام بڑا نہیں ہے، کام کرنے والا بھی بہت بڑا ہے، کام کرنے والا بھی بہت بڑا ہے۔ تعظیم الفاعل، اس کام کرنے والے کی عظمت کی وجہ سے اتنا بڑا ہے کہ جس کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے، اتنا بڑا ہے وہ فاعل کہ جس کی طرف جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اتنا بڑا ہے کہ جس کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے۔ یعنی یہ ہے تعظیم الفاعل، امیر المومنین کی شان کے اعتبار کے ساتھ۔ اس وجہ سے اللہ نے وہاں پہ صیغوں کو جمع قرار دیا ہے تاکہ لوگ آئیں، علی کی پیروی کریں، علی کی اتباع کریں، علی کے نقش قدم پر چلیں۔ علی پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں اور تم علی کے نقش قدم پہ چلنے والے بنو۔ اس وجہ سے اللہ نے تعظیم الفعل اور تعظیم الفاعل کی وجہ سے اللہ نے یہ سارے صیغے، اس وجہ سے کہ علی ابن ابی طالب کی ذات اب انفاق کی منزل پر آتی ہے تو اللہ پورے کا پورا سورہ حل عطا کا قصیدہ بنا کے بھیج دیتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی کیا ہے؟ اطعام اس طرح کرتے ہیں، یتیم آتا ہے تو اسے دے رہے ہیں، مسکین آ رہا ہے تو اس کو دے رہے ہیں، اور جو مسافر آ رہا ہے اس کو عطا کر رہے ہیں۔ علی کے دروازے پہ کوئی خالی نہیں جاتا، زمین تا آسمان گویا قطاریں لگی ہوئی ہیں، ہر آ کر سائل بن رہا ہے علی سے، کوئی علم کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں جوانوں کے لیے، آپ جن کو مانتے ہیں بس یہی تمہارے لیے کافی ہے، تمہارے صف ہمیشہ سر اٹھا کے چلا کرو، تم سر اٹھا کے سر بلند رہا کرو، اس وجہ سے کہ تمہارا امام علی ہے، اور پہلے سے لے کر 12ویں تک سارے کے سارے ان کے پاس آ کر فقیری کرتے رہے، گدائی، یہ کسی کے پاس نہیں گئے ہیں، سب نے یہی کہا ہے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہ سارا ہے، سارے کے سارے ان کے پاس آ کر گدا کرتے رہے۔ علی ٹھیک ہے، علی کے پاس آؤ تمہیں قرآن ملے گا، علی مفسر قرآن ہے، علی تعویل قرآن کو جانتے ہیں، علی تنزیل قرآن کو جانتے ہیں، علی ناسخ کو جانتے ہیں، علی منسوخ کو جانتے ہیں، علی کام کو جانتے ہیں، علی خاص کو جانتے ہیں۔ سارے علماء اسلام اس بات پہ متفق ہیں، جتنے علوم ہیں ان سب کے بانی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ علی ہر علم کا بانی ہے۔ ہر علم کی بنیاد علی ابن ابی طالب سے ہے، خواہ وہ علم دنیا ہے اس کے بانی علی ہیں، خواہ وہ علم آخرت ہے اس کے بانی علی ہیں، خواہ وہ علم اسوات ہے اس کے بانی علی ہیں، خواہ وہ علم افکار ہے اس کے بانی علی ہیں، خواہ وہ تعویل قرآن کی بات ہے اس کے بانی علی ہیں، صرف کے بانی وہ ہیں، نحو کے بانی وہ ہیں، تفسیر کے بانی وہ ہیں، علم حیات کے بانی وہ ہیں، علم جغرافیہ کے بانی وہ ہیں۔ جو علم کہتے ہیں اس علم کی بنیاد علی سے نکلی ہے۔ سارے جتنے بھی ہیں، سارے مسلمان یہی اس بات کے اوپر متفق ہے، علی ہر علم کے بانی ہیں، ہر علم۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں علم کی طرف جانا ہے، یہ سب سے بڑی صدا ہے۔ اسی وجہ سے فرماتے تھے سلونی، آ جاؤ مجھ سے پوچھو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ
تم مجھے نہ پا سکو، علی تو ہر دم موجود ہے۔ ہر دم علی ابن ابی طالب سب سے بڑی حسرت، کوئی سیکھنے والا نہیں ہے، کوئی تربیت لینے والا نہیں ہے، کوئی علم والا نہیں ہے۔ بعض اوقات کنویں کی طرف منہ کر کے فرماتے تھے کوئی نہیں ہے جو اس سینہ علی سے علم حاصل کرے، علی کے سینے سے، علی وہ ہے علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، کوئی ہے جو علم کو حاصل کرے؟ علم کی طرف جاؤ، علم کی طرف۔ دشمن کی سب سے بڑی سازش یہی ہے کہ لوگوں کو علم سے دور رکھیں، لوگوں کو جہالت کی طرف لے کے۔ علی ابن ابی طالب کی شناخت کا سب سے پہلے علم کی طرف ہو، جتنا آپ میں علم زیادہ ہوگا اسی طرح آپ علی شناسی آپ میں زیادہ ہوگی۔ تقوی کی طرف آئیں، عبادت کی طرف آئیں۔ بندگی پروردگار سکھائی ہے علی ابن ابی طالب۔ سارے لوگ اس بات کے جو بندگی پروردگار آتی ہے، شہامت آتی ہے، هو البکاء فی المحراب لیلا هو الضحاک اذا اشتد الضراب۔ میں وہ سارے شعر پڑھتا لیکن ظاہر ہے یہ ہیں عمر آس کے ہیں جو دشمن علی ہے، دشمن علی، دشمن کی زبان سے یہ جملے جاری ہو گئے۔ عبادت ایسی عبادت، هو البکاء فی المحراب لیلا، علی ابن ابی طالب جامع ازداد ہیں، دونوں صفتیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے جو انتہائی شجاع ہوا کرتا ہے، دلیر ہوا کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں۔ آنسوؤں کا آنا بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ بڑے بڑے کمانڈر، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے شہداء کے بارے میں ہے کہ جو کمانڈرز ہیں شہادت کی آرزو کرتے ہیں، شہادت کی، لیکن وہ بھی جب دیکھتے ہیں خواب میں تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شہادت آنسوؤں کے بغیر میسر نہیں آ سکتی، آنسو چاہیے اس کے لیے۔ سخت ہو جاتے ہیں، وہ سخت ہوتے ہیں۔ جو میدان میں سخت ہوتا ہے چونکہ اس کا عادت اس طرح ہے، ٹریننگ اس طرح ہے، اس ٹریننگ کے تحت اس میں وہ نہیں ہوتا ہے، وہ خضوع، خشوع، تضرع، زاری۔ لیکن دشمن ہے علی۔ بِآلِ محمد عُرِفَ الثواب وفی ابیاتہم نزل الکتاب ہم حجج الالہ علی البرایا بہم و بجدہم لا یستراب لا سیما ابو حسن علی لہم فی الحرب مرتبۃ تہاب علی الدر والذہب المصفى وباقی الناس کلہم تراب هو البکاء فی المحراب۔ یہ سارے شعر یہ عمر آس کے جو خاص مشیر تھا امیر شام کا، یہ اس کے شعر ہیں۔ باقیوں کی فرصت نہیں، میں اسی پہ اسے میں هو البکاء فی المحراب لیلا۔ علی ابن ابی طالب کی خصوصیت یہ ہے کہ جب محراب عبادت میں سب سے زیادہ رونے والے علی ابن ابی طالب ہیں۔ هو البکاء فی المحراب لیلا هو الضحاک اذا اشتد الضراب۔ لیکن جب گھمسان کی جنگ ہوتی ہے سب سے زیادہ جو خوش نظر آتے ہیں وہ علی نظر آتے ہیں۔ یہ دونوں صفت ہیں، محراب عبادت میں دیکھیں اور میدان جنگ میں دیکھیں۔ میدان جنگ میں یہ کیا ہے؟ دشمن کہہ رہا ہے، اور ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ اصل میں فضیلت اسی کو کہتے ہیں کہ جو دشمن کی زبان سے نکلے، دشمن کی زبان سے جو محراب عبادت اس طرح، حتیٰ کہ بعض ابن عدی بہت بزرگ صحابی، یہ حاتم طائی کے اس خاندان سے، ان کے تینوں بیٹے جنگ صفین میں شہید ہوئے، تینوں بیٹے۔ ان کو پیار کی وجہ سے شہید مطہری علی اللہ مقامہ نے ان کو، جب ہم نے ٹرانسلیشن کی 83 میں یہ چھپی کتاب داستان راستان،
مجھے اچھی اس وجہ سے لگتی ہے کہ چونکہ سب سے پہلی ہماری ٹرانسلیشن، سب سے پہلی کتاب منظر پہ جو آئی، یہ البتہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں یہ واقعہ متعدد جو باقی صحابی ہیں ان کی طرف سے بھی، ان کے تینوں بیٹے جو ابن عدی ہیں، تینوں بیٹے شہید ہو گئے، جن کو طرفات پیار کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے کہتے ہیں. جس طرح آپ کے ہاں کے بچے ہوتے ہیں 2-3 کو ایک ہی نام سے پکارتے ہیں کہ وہ سارے کہاں ہیں، اس طرح ان کو بھی طرفات کہا جاتا ہے. این طرفات، وہ جو تمہارے تینوں بیٹے تھے جنہیں پیار کی وجہ سے معاویہ نے کہا، چوٹ مارنے کے لیے، زخم لگانے کے لیے، تاکہ علی کے خلاف بات کرے ابن عدی. یہ حجر ابن ادئی جو ہے نا، عدی بھی کہتے ہیں، ادئی بھی کہتے ہیں، ادئی بھی ٹھیک ہے. ہمارے ہاں زیادہ چونکہ یہی چلتا ہے تو میں اس وجہ سے جو ہے نا، وہ عربوں کے ہاں چاہیں تو ادئی کہتے ہیں، ابن ادئی، حجر ابن ادئی ابن عدی. ان کے تینوں بیٹے جنہیں طرفات کہا جاتا تھا، معاویہ کے جب سامنے آئے تو معاویہ نے کہا کہ این طرفات، وہ جو تینوں بیٹے جو پیار کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے جنہیں آپ طرفات کہتے تھے، وہ کہاں گئے؟ ابن عدی نے کہا وہ میرے مولا کے ہم رکاب جنگ صفین میں شہید ہو گئے. کہا دیکھا علی نے اپنے بیٹوں کو پیچھے رکھا، تمہارے بیٹوں کو آگے بھیج دیا، فرنٹ لائن پہ بھیج دیا، جس کی وجہ سے تمہارے بیٹے مارے گئے، علی کے بیٹے بچ گئے. یعنی دشمن جب آتا ہے سازش کرنے، علی کا محب ہمیشہ ہوشیار ہوا کرتا ہے، علی کا محب ہمیشہ ذمہ دار ہوا کرتا ہے، علی کا محب ہمیشہ زیرک ہوا کرتا ہے، علی کا محب ہمیشہ سمجھدار ہوا کرتا ہے. بولے بالے، دین کا پتہ نہیں، شریعت کا پتہ نہیں، احکام کا پتہ نہیں. ہم جناب موالی آ گئے. کیسے موالی؟ وہ علی کا موالی بہت سمجھدار ہوتا ہے، بہت ہوشیار ہوتا ہے، بہت دیندار ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہوا کرتا ہے. علی کا موالی، علی کا موالی تھوڑا ہوتا ہے بولا بھائی جسی کو کسی کو کوئی چیز پتہ نہیں ہے. المومن ینظر بنور اللہ، المومن قیس عاقل، مومن بہت سمجھدار ہوتا ہے، بہت زیرک ہوا کرتا ہے. اس نے کہا، ابن عدی نے کہا کہ معاویہ میں اپنے آپ کو بڑا بدبخت شمار کرتا ہوں کہ میں علی کے ہم رکاب شہید کیوں نہیں ہوا. کہا کہ مجھے آج کچھ علی کے فضائل سناؤ. آپ دیکھیں موالی فضائل پڑھتا ہے اور جو دشمن علی ہے وہ سن رہا ہے. کہا کہ نہیں آپ رہنے دیں میرے مولا کے فضائل کو. کہا کہ نہیں میرا جی چاہتا ہے آج مجھے اپنے مولا کے فضائل سنائیں. ابن عدی نے شروع کیا، میرے مولا وہ ہیں جب مسکراتے تھے ان کے دندان مبارک موتیوں کی طرح چمکتے تھے، اور جب تک مسکراتے نہ تھے ہم میں حوصلہ نہیں ہوتا تھا، ہم میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے بات کریں. میرے مولا کا رعب اور جلال ایسا تھا، اور میرے مولا کی عبادت اور اس انداز کے ساتھ تھی کہ اب بھی دارالعمارہ کی وہ دیواریں، دارالعمارہ یعنی گورنر ہاؤس، دارالعمارہ کی وہ دیواریں میری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ علی شب کے ہنگام میں دارالعمارہ کی ان دیواروں کو پکڑ کر محراب مسجد جاتے تھے. یتململ کتململ السلیم، اس طرح گریا کرتے تھے کہ جس طرح ایک سام کا ڈسا ہوا گریا کرتا ہے. یہ میرے مولا کی عبادت ہے. اور اس کے بعد فرماتے تھے یا دنیا یا غری غیری طلقتک علی 3 مرات من قلت زاد و بعد سفر. ہائے علی کا سفر کتنا طولانی ہے، لیکن علی کے پاس زاد راہ کتنا کم. جا دنیا جا چلی جا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب مجھے حق کے رجوع نہیں ہے تیری طرف آنے کا. کہتے ابن عدی میں نے دیکھا جو مڑ کے تو معاویہ رو رہا تھا زارو قطار، اور ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا، واللہ کان ابو الحسن کذالک. خدا کی قسم ابو الحسن اسی طرح تھے، ان کی زندگی اسی طرح ہی گزری ہے، اسی ریاضت کے ساتھ، اسی عبادت کے ساتھ. اس کے بعد معاویہ نے کہا مجھے ایک جملہ بتاؤ، ایک چیز بتاؤ، کیا علی کے جانے کے بعد کیا تم کبھی بھول بھی جاتے ہو علی کو؟ کہا یہ زمانہ مگر مجھے بھولنے بھی دیتا ہے علی کو. کہا تمہاری فیلنگ کیا ہے علی کی شہادت کے بعد؟
کہا میری فیلنگ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، اس طرح ہے کہ جس طرح ایک بوڑھی ماں کی آغوش میں جوان بیٹے کی لاش ہو، اس کا سر ہو، وہ بیٹا جو قتل ہو جائے اس کی لاش ہو اور بوڑھی ماں کے آغوش میں ہو، اس کی کیا فیلنگ ہوا کرتی ہیں، میری اسی طرح فیلنگ ہے علی کے جانے کے بعد، میرا دل زخمی ہے، اس وجہ سے کہ سارے کے سارے یہ وہ ہیں فضائل کہ جیسے دشمن بھی سنتا ہے۔ علی محراب عبادت میں شہید ہوئے ہیں۔ امام علی کی ساری دیکھیں، یہ جو آ جاتا تھا یہ وہی چیز ہے کہ جس کو حضور بتا کر گئے تھے شہادت کو۔ سب سے پہلے عزادار خود حضور معظم ہیں، سب سے پہلی عزاداری امیر المومنین پہ کرنے والے وہ علی ابن ابی طالب پر سب سے پہلے عزادار پیغمبر معظم ہیں، حضور نے کی ہے سب سے پہلے عزاداری۔ اور جب عزاداری کرنے کے بعد ایک دفعہ جب پوچھا ما یبکی گئی یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ کہا علی مجھے وہ ماہ مبارک رمضان یاد آ گیا کہ جس میں آپ کی شہادت ہوگی اور جس میں آپ کے سر اقدس پہ یہاں ایک اشکل اشکیا ضرب لگائے گا اور اس سر کے خون سے آپ کی داڑھی خضاب ہو جائے گی۔ یہی آ گیا نا جب 40ویں ہجری کا ماہ مبارک رمضان، امام کی حالت دگرگون ہے، امام کی حالت منقلب ہے، اپنے بچوں کو وصیت ہی بھی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو کہتے ہیں دیکھو یہ مدینہ نہیں ہے، یہ کوفہ ہے، حوصلے کے ساتھ رہنا ہے، صبر کے ساتھ تم نے رہنا ہے۔ آ گئی جب 19ویں کی شب، ساری رات عبادت میں گزاری، گلدستے اذان پہ اذان کہی، اس کے بعد کہتے ہیں تاریخ کہتی ہے کہ امام نے سب کو بیدار کیا۔ ہاں جب پہلی رکعت کے تمام ہونے کے بعد دوسرے سجدے سے سر کا اٹھنا تھا اور ادھر سے ابن ملجم کی تلوار کا گرنا تھا، ہاں ایسے میں آواز بلند کی فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ آج نوحہ پڑھ رہے جبریل امین تحدمت واللہ ارکان الہدا، ہائے ہدایت کے چراغ گل کر دیے گئے۔ ہاں اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں حسن بیٹا تم اس طرح کرو، نماز کی تکمیل کرا دو۔ نماز کی تکمیل کے بعد امام کا سر امام حسن کی آغوش میں ہے، ایک دفعہ آنسوؤں کی لڑیاں داڑھی سے گرتی ہوئی امام کے جب چہرے پہ پڑی، امام نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، فرمایا کہ حسن بیٹا تم رو رہے ہو، دیکھو رسول خدا یہاں کھڑے ہیں، دیکھو تمہاری نانی خدیجہ کبریٰ یہاں پہ ہے، دیکھو تمہاری ماں زہرا پہ موجود ہیں، دیکھو حضرت ابراہیم آ چکے ہیں، دیکھو حضرت اسماعیل آ چکے ہیں، سارے انبیاء آ رہے ہیں۔ کیا وہ یہ دیکھ کر کہیں گے علی کا بیٹا رو رہا ہے، علی کے بیٹا صبر نہیں کر رہا؟ بیٹا تم صبر کرو، صبر کرو۔ جب امام کو ایک گلیم میں لا کر بیت الشرف کے قریب لاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا تم خود سہارا دو، میں نہیں چاہتا اس انداز کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے پاس جاؤں، بیٹیاں دیکھ کے پریشان ہوں گی۔ ہائے تاریخ کہتی ہے اس کے بعد جب امام جاتے ہیں گھر کے اندر، بیٹیوں کو پہلے سے پتا ہے بابا کو ضرب لگ گئی ہے۔ ایک دفعہ جب بابا کو دیکھا آتے ہوئے دوڑ کے آئی، گلے کے ساتھ لگایا، وہی علی جو اپنے بیٹوں کو حوصلہ دے رہے تھے، بیٹے صبر کرو، گریہ نہ کرو۔ جب بیٹیوں کو اس عالم میں دیکھا، ایک دفعہ گلے کے ساتھ لگایا، ہائے بیٹیوں کے ساتھ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ ہائے کس کے بعد کہتے ہیں آ گیا علم ملجم، ابن ملجم کو دیکھا، کہتے ہیں اس کے ہاتھوں میں بڑے سخت رسن تھے، ہائے رسیوں کے ساتھ جکڑا ہوا۔ جب لایا گیا ایک دفعہ میرے مولا فرماتے ہیں حسن بیٹا تم اس طرح کرو، یہ قاتل ضرور ہے لیکن اس کے ہاتھوں کی رسیاں ڈھیلی کر دو، میں نہیں برداشت کر سکتا یہ ایک قاتل کے ہاتھوں میں اس طرح رسن۔ میں کہوں گا کیا مولا ان کوفے والوں کو بتا رہے ہیں کہ میں ایک قاتل کے ہاتھوں میں رسن نہیں دے سکتا؟ کہیں ایسا نہ ہو میری بیٹیاں آئے اور تم آئے
ہائے ان کے ہاتھ پسے گردن باندھو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب حکیم کو بلایا گیا، طبیب کو بلایا گیا، طبیب سے جب پوچھا گیا، طبیب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وصیتوں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، میرے مولا نے وصیتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ نماز کا خیال رکھنا، قرآن کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، حرم خدا کا خیال رکھنا، ہمیشہ مظلوموں کا خیال رکھنا۔ یہ ساری بتانے کے بعد اس کے بعد سارے اہل حرم کو جمع کیا۔ اہل حرم کو جمع کرنے کے بعد سب کا ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پر رکھا، کہا کہ میں تمہیں خدا کے سپرد، ایسے میں کہتے کہ بی بی ہے، گریہ کر رہی ہے، فریاد بلند ہے۔ کہا ام البنین کیا ہوا؟ کہا میرے عباس کا کیا ہوگا؟ آپ نے صاحب کا ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پہ رکھا، فرمایا حسین کو بلاؤ۔ جب میرے آقا آتے ہیں، ہائے حضرت عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ پہ رکھا، کہا عباس قیامت تک تمہارے حوالے ہے۔ اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کہا لا تشرب الماء، اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک سکینہ پیاسی رہے، اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک اصغر پیاسا رہے۔ اللہ لعنت اللہ۔